میرے افسانے کا عنوان ہے سترنگی چادر۔ چاند پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ستاروں کے جھرمٹ آسمان پر اپنی پوری رعنائی کے ساتھ رقصاں تھے۔ سیاہ آسمان چاند ستاروں سے پھیلی ہوئی روشنی کا منظر اور بھی دلکش ہو گیا جب شمالی سمت سے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ یہاں سے 4 گھروں کے فاصلے پر ایک مکان کے باہر رات کی رانی کے پودے اگے ہوئے تھے، جس سے اٹھنے والی بھینی بھینی مہک شاعرانہ مذاق کو آخری حدوں تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن آج فضا میں ایک ایسا اندیکھا کرب محسوس کیا جا سکتا تھا جسے کوئی نام نہ دیا جا سکے۔ آہستہ آہستہ ہوا تیز چلنے لگی۔ سڑک کے کنارے بلدیہ والوں کی طرف سے اگائے ہوئے درختوں کے پتوں نے اس آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی ہوا کے آگے بے بسی کے عالم میں ہتھیار ڈالنے سے منع کر دیا۔ وہ بھی جواباً اتنی ہی طاقت سے شور مچا رہے تھے جتنی طاقت سے ہوا انہیں منتشر کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ چیخو پکار بھی ایک اندیکھے قد کا احساس دلا رہی تھی، ورنہ روز تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سڑک کے دوسری طرف آخری سرے سے ذرا پہلے بجلی کے کھمبے کے نیچے بیٹھے ہوئے فقیر نے اپنی سترنگی چادر کو پیروں کے اوپر سے سرکا کر کندھوں تک ڈال لیا تھا تاکہ تیز چلتی ہوئی ہوا سے بچ سکے۔ سیاہ چمکتے ہوئے بال اور سیاہ چمکتی ہوئی آنکھوں والا یہ شخص برسوں سے اسی جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ آس پاس کے تمام لوگ اس سے واقف تھے۔ اس کا اصلی نام کسی کو بھی معلوم نہ تھا، سب اسے مست فقیر کے نام سے ہی پکارا کرتے۔ مست فقیر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ پھر بھی سر جھکائے آنکھیں موندے ہوئے سونے کی غالباً ناکام کوشش کر رہا تھا یا پھر کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوں تو فقیر کا روز معمولات میں بیٹھے بیٹھے اڑنا بھی شامل تھا، مگر آج اس کی طبیعت اچاٹ سی دکھائی دے رہی تھی۔ مست فقیر سے چند قدم کے فاصلے پر اس کا پرانا دوست اور ساتھی اپنی تھوتنی زمین سے ٹکائے دم اور پیروں کو سکیڑے ہوئے سو رہا تھا۔ یہ موتیا تھا۔ موتیا کی سوائے مست فقیر کی کسی سے دوستی نہ تھی۔ اس کا کام دن بھر صرف فقیر کے ارد گرد پھرنا تھا۔ موتیا کی وجہ سے آس پاس کا کوئی دوسرا کتا اس سڑک کا رخ نہیں کیا کرتا تھا۔ سڑک سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک ایک آواز نے فقیر کو چونکا دیا۔ اس نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن ماحول میں کسی بھی قسم کا ارتعاش موجود نہیں تھا۔ چند ساعتوں کے بعد وہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب وہ آواز پہلے سے زیادہ واضح تھی۔ فقیر کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ قریبی کوئی چور کسی دکان میں چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ آواز سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کسی دکان کے لوہے کے دروازے کی پٹی کو زور سے کھینچا گیا ہے۔ مست فقیر نے کتے کی طرف دیکھا۔ وہ گردن زمین پر ڈالے اب بھی بے خبر تھا، اور ویسے بھی وہ اس علاقے کا چوکیدار تو تھا نہیں جو فوراً ہوشیار ہو کر دوڑ بھاگ شروع کر دیتا اور بھونک بھونک کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا۔ رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سڑک پر سے گزرنے والی اکا دکا گاڑیاں بھی غائب ہوتی جا رہی تھی۔ فقیر اب بھی سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ دکان کے شٹر کے ہلنے کی آواز اس کے بعد دوبارہ سنائی نہ دی۔ رات تقریباً آدھی کے قریب گزر چکی تھی۔ ایسے میں دور سے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ چند ساعتوں بعد وہ گاڑی فقیر سے چند گز کے فاصلے پر رک گئی۔ کار کے دروازے کھلے اور اس میں سے 3 مسلح افراد اتر کر دوڑتے ہوئے سامنے والی گلی میں گھس گئے۔ فقیر نے اپنی سترنگی چادر جو کہ سرک سرک کر اس کے پیروں میں آ پڑی تھی کو کھینچ کر سر تک اوڑھ لیا۔ بجلی کے کھمبے سے ٹیک لگائے وہ ایک گھٹری کی شکل میں پڑا ہوا تھا۔ قریب ہی اس کا موتیا اپنی سابقہ حالت میں سو رہا تھا۔ فقیر نے آہستہ سے موتیا سے کچھ کہا۔ موتیا نے آنکھیں کھول کر ماحول کا جائزہ لیا اور اپنی تھوتنی کو اوپر اٹھایا، پھر قریب کھڑی کار کو دیکھا اور اس کے بعد مست فقیر کو ایک نظر دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ موتیا کے منہ سے خرخراہٹوں کی آواز آنے لگی۔ اس نے غرا کر کار کی طرف دیکھا اور پھر ایک ہی جست میں کار کے نزدیک پہنچ گیا۔ اب وہ مسلسل بھونک رہا تھا اور کار کے شیشے میں سے اچھل کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی سلسلے میں کار میں موجود ڈرائیور نے زور زور سے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ رات کے سناٹے میں ہارن کی آواز نے ارتعاش پیدا کر دیا۔ بعض لوگوں نے اپنے اپنے گھروں اور فلیٹوں کی کھڑکیوں میں سے جھانکنا شروع کر دیا۔ مسلسل ہارن کی آواز کی وجہ سے 3 مسلح افراد گلی میں سے برآمد ہو گئے۔ انہوں نے جب اپنی کار کی طرف ایک خونخوار کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھوں میں موجود سیاہ رنگ کی خوفناک گولیاں برسانے والی گن کو کتے کی جانب موڑ دیا۔ گن نے دیکھتے ہی دیکھتے گولیاں برسانا شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی سے ہوا کہ کسی کو بھی سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ فقیر جب تک ہوشیار ہوا اس وقت تک موتیا دم توڑ چکا تھا۔ 3 مسلح افراد جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے
सड़क पर दौड़ते हुए दूर निकल गए। और देखते ही देखते गाड़ी सड़क पर दौड़ते हुए दूर निकल गई। मस्त फकीर ने अपनी सतरंगी चादर को एक तरफ फेंका और दौड़कर लपका। लोग खिड़कियों में खड़े सारा मंजर देख रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत ना हुई कि वो आकर सड़क पर रूनुमा होने वाले वाक़े के बारे में कुछ कह सकते या कुछ कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता खिड़कियां बंद हो गई। सन्नाटा एक मरतबा फिर उसी तरह गहरा होता चला गया। फकीर मुर्दा मोतिया को गोद में लिए हुए बैठा था। आंसुओं की मुसलसल लड़ियां उसकी आंखों से बहती हुई उसकी दाढ़ी को भिगो रही थी और वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रहा था। थोड़ी देर में फकीर उठा और उसने अपनी सतरंगी चादर मोतिया के ऊपर डाल दी। सुबह होने में अभी देर थी, हवा बंद हो चुकी थी, दरख्तों के पत्तों ने भी एहतजाज करना बंद कर दिया था। फकीर ने नजर उठाकर उन दरख्तों को देखा, फिर उसकी निगाह पत्तों पर से फिसलती हुई एक दरख्त के मोटे तने से गुजरती हुई जमीन पर फैली हुई मिट्टी पर आकर रुक गई। सुबह के असर पैदा होते हुए सड़क पर हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो गई। अखबार वाले हाकर घरों और फ्लैटों में अखबार डालने आ गए। भारी भरकम मोटा पहलवान दूध वाला अपनी म्यूजिकल मोटरसाइकिल पर दूध देने आ गया। सुबह की शिफ्ट में फैक्ट्री जाने वाले लोग बस के इंतजार में सड़क के किनारे पर बने हुए बस स्टैंड के पास आकर खड़े हो गए। मोहल्ले के चंद बूढ़े अपनी मामूल के मुताबिक सुबह की चहलकदमी की गर्ज से फुटपाथ पर आकर चहलकदमी करने लगे। आज की सुबह का आगाज रोज की सुबह की अंदाज में ही हुआ। जिंदगी हमेशा की तरह एक मरतबा फिर जाग उठी थी। सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग बदलती हुई फ्लैटों, मकानों की दीवारों और दरख्तों और सड़क के स्याह तारकोल पर पड़ रही थी। सड़क के किनारे लगे हुए बिजली के बहुत बड़े ट्रांसफार्मर के बिल्कुल सामने मकान का दरवाजा खुला। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी बरामद हुआ। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। वो शख्स फुटपाथ के एक तरफ बिजली के खंभे के नीचे गट्ठी की शक्ल में पड़ी हुई सतरंगी चादर के पास आकर रुक गया। उस शख्स ने मस्त फकीर को आवाज दी, लेकिन सतरंगी चादर में कोई जुम्बिश ना हुई। उस शख्स ने खाने की ट्रे को जमीन पर रखा और आगे बढ़कर सतरंगी चादर के कोने को उठाया और एक बार फिर फकीर को आवाज दी, लेकिन जैसी उसकी निगाह फकीर पर पड़ी उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। जरा सी देर में आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। सतरंगी चादर के नीचे फकीर गठरी की शक्ल में मुर्दा पड़ा हुआ था। जमा होने वाले लोगों में रात के वाक़े के चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे, जिनके कहने के मुताबिक रात को मोतिया मरा था, जो कि अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों ने चारों तरफ निगाह दौड़ाना शुरू की। आखिरकार सबकी निगाहें सड़क के किनारे लगे हुए दरख्तों में से एक दरख्त के नीचे आकर ठहर गईं, जहां गीली मिट्टी के निशानात किसी की कब्र का पता दे रहे थे।